السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ایک بہت ہی الگ تھلگ سا ٹاپک ہے، سرکاری ملازمین، فوجی، آن لائن کاروبار اور فاریکس ٹریڈنگ بزنس۔ آج کا یہ لیکچر بہت سے لوگوں کی زندگیاں اجڑنے سے بچا دے گا۔ اگر آپ نے، یہ ضروری نہیں کہ آپ فوجی ہیں، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم سا لیکچر ہے، یہ لازمی سنیے گا۔ کل ایسا نہ ہو کہ آپ پچھتائیں کہ ہائے کاش کہ ہم اس ٹائم 10-12 منٹ کی ویڈیو سن لیتے۔ اگر آپ ملازم نہیں ہیں تب بھی یہ سنیے گا اور کوشش کیجیے گا ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں، فوجی ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، آن لائن کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور فاریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر ہم لوگ ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور ہمارے زیادہ تر لوگوں کی خواہشات یہی ہوتی ہے دیہاتوں میں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی بڑا بن کر فوجی بنے، بڑا بن کر کوئی سرکاری پکی نوکری ملے۔ یہ ایک پکی نوکری وہ ہوتی ہے جس کی پینشن ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ لوگ بیسیکلی پوری زندگی متوسط طبقے میں گزارتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 40، 50، 60 ہزار چلتی ہے، تھوڑی بہت اوپر بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑی بہت کم بھی ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگیاں چونکہ زیادہ تر یہ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا زندگیاں درمیانے طبقے کی طرح گزر جاتی ہیں، نہ یہ بہت زیادہ امیر بن سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ غریب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سوال سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جواب کی طرف لے کر آؤں گا۔ ویسے جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ یا تو بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، پس جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہ پستے ہیں نہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ میرے اندازے کے مطابق جو کچھ میں نے دیکھا، یہ انتہا کے معصوم لوگ ہوتے ہیں، بھولے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو جو دنیا ہے، جو بازار ہے، جو منڈیاں ہیں، جو مارکیٹ ہے، اس کے اندر کے دھوکے کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک عام کاروباری بندے کو ہوتا ہے۔ اب ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی خواہشات پوری ہوں، ہم نے گھر بنانے ہیں، پورا ہو، بچوں کو پڑھانا ہے، بچے پوری اچھے طریقے سے پڑھیں، اپنی شادی کرنی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ایکس وائی زی جو کچھ بھی کرنا ہے، پینشن کے بعد ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کوئی کام شام کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں اور یہ تقریباً ہر فوجی کی، ہر گورنمنٹ کے امپلائی کی یہ خواہش ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو آن لائن فیلڈ کا پتہ چلتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ان کا سادہ پن، ان کا بھولا ہو جانا، ان کا ٹرسٹ کرنا، یہ ان کے لیے تقریباً آج کل وبال جان بنا ہوا ہے۔ مجھے ڈیلی کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے آن لائن بزنس کے اندر یہ کام کیا تھا، تھوڑا لفظ میں چینج کر دوں، ناراضگی بھی بنے گی لیکن بن جائے، خیر ہے۔ پہلے اتنے لوگ ناراض ہیں، آج آپ لوگ بھی تھوڑا سا ناراض ہو جائیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ سکیمرز کا شکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب کاروباری طبقہ جو امیر ہوتا ہے ان کو ان سب وہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بھی چونا لگتا ہے، لیکن جو زیادہ تر بڑے لیول کا کاروباری ہوتا ہے نا، ایک تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، دوسرا اگر اس کے پاس وقت ہوتا ہے نا تو وہ بندہ اتنا زیادہ مارکیٹ کے اندر سے لوگوں کے دھوکوں سے واقف ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے پہ ویسے بھی شک کرتا ہے۔ دوسرا آتا ہے نچلا طبقہ جو امپلائی نہیں ہے، جو جاب نہیں کرتا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ درمیانہ سا طبقہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ اب ایک میں آپ کو بدقسمتی کی ایک چیز بتاؤں، یہ شاید ایک خامی ہوگی، ویسے تو چونکہ میں چکوال سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے ہر گھر کا ایک بندہ فوجی ہے۔ فوجی یہ نہیں کہ فوجی ہے، ہمارے ہر گھر کا ایک بندہ عام جاب کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا زیادہ تر تعلق ویسے پورے پاکستان میں مشہور ہے، میرے ابو بھی فوجی تھے، میرے بھائی بھی ایئر فورس میں، میرے کزنز بھی ہیں، مطلب ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو، چونکہ یہ سادہ ہوتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ علم نہیں ہوتا، تو یہ اپنے آپ کو اپنے ذہنی طور پر بہت زیادہ چالاک سمجھتے ہیں۔
لیکن مارکیٹ کے اندر ان لوگوں کو سب سے زیادہ بیوقوف تصور کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ان لوگوں کی ڈیوٹیاں سب سے زیادہ مشکل بھی ہوتی ہیں. یہ سارے اسٹوریاں ہیں. اب اگر کام بندہ ہے نا, تو جو فوجی, یہ 100% نہیں, میں زیادہ تر کی بات بتا رہا ہوں, یہ افسروں کی بھی بات نہیں بتا رہا, یہ جو فوجیوں کی بات بتا رہا ہوں, یا جو اساتذہ ہوتے ہیں, یہ اساتذہ بھی انتہا سے زیادہ وہمی ہوتے ہیں, اور اساتذہ انتہا سے زیادہ بھولے اور سادے ہوتے ہیں. ان کو بھی چونا لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. یا جو ہمارے پاس باقی ہاسپٹلس کے اندر پولیس والے, یہ تھوڑے تیز ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی پھکیاں لگتی ہیں. یہ جتنے بھی ادارے ہیں, یہ جو جاب والے لوگ ہیں متوسط طبقے کے, میں ان کی بات بتا رہا ہوں, یہ پرائیویٹ میں بھی آتے ہیں. اچھا, اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ان کو چیز دینی ہے نا مارکیٹ کے اندر کسی دکاندار نے, تو یہ جب جائیں گے بولیں گے ہم نے یہ جانتے ہیں, فلاں جانتے ہیں, یہ دیکھا, اس نے وہ پہچان لینا ہے کہ یار 5 کی چیز 7 کی بتا کر 6 کی ان کو دے دیں بس. بہرحال چونکہ میں نے پوری زندگی ان لوگوں کی قدر کی ہے, یہ اتنے ان کی سخت ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ اگر جتنی مرضی بارش ہو جائے, اولے پڑ جائیں, کبھی آپ نے کسی فوجی کو نا بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا. یہ کوئی گاڑی نہیں ہے, تپتی دھوپ ہے, پھر بھی یہ کھڑا ہوگا. یہ ان کی ایک اپنی ڈسپلن ہے, بہت اچھی بات ہے. تو میں نے تو ہمیشہ ان کی قدر کی ہے, سوائے ایک محکمے کے, وہ ہے CMH والا. ان کے اندر میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا نہیں گزرا. بدتمیزی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے میں نے دیکھا ہے. شاید میرا ایکسپیرینس نہیں ہوا, باقی لوگوں کا اچھا ہوا ہوگا, لیکن ادھر ان کا نا ایک عام بندہ جتنے اخلاق سے پیش آتا ہے, میرے ساتھ یا میں نے جو دیکھا وہ نہیں آئے. بہرحال باقی ان کے ہو سکتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ذاتی طور پر اچھا نہ ہو. بہرحال اب ان لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے جب ان کو کوئی بندہ بتاتا ہے نا کہ یار یہ کام کرنا ہے, تو انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے اپنے حد سے زیادہ لوگوں سے پیسہ لے کر انویسٹ کر دیں گے. یہ جتنے بھی شاید کچھ اداروں کے لوگ بھی بات سن رہے ہوں گے, یا کچھ صحافی بھی بات سن رہے ہوں گے, کہ اگر انویسٹمنٹ ویب سائٹ کے اندر 100 بندہ دیکھا جائے تو اس کے اندر جو امپلائیز ہیں, درمیانے طبقے کی بات بتا رہا ہوں, جس کی 40,000 سے 70,000 سیلری, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, 100 میں سے 70 بندہ ان لوگوں کا ہوگا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بس جی آپ ₹1,00,000 ڈالیں, آپ کو 10,000 مہینے کا آئے گا, 10 لاکھ ڈالیں کہیں سے, ان کو قرضہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے. انہوں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے, 10 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کے نام پہ انہوں نے قرضے نکلوا کر یہ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے 20 لاکھ 30 لاکھ ڈال دیے. یہ بیچارے 30 40 50 60 ہزار والے امپلائی ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں یار اگر 10% بھی مہینے کے ملے تو ہمیں مہینے کا 3 لاکھ ملتا رہے گا, 10 لاکھ پہ 1 لاکھ ملتا رہے گا مہینے کا, ہمارا ایسا ہو جائے گا. لیکن یہ سادے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ پورے دن ڈیوٹیاں کرتے اور 40-50 ہزار آپ کو آمدن ملتی ہے, تو پیسہ کمانا اتنا آسان ہوتا تو آپ لوگ ڈیوٹی کیوں کر رہے ہوتے؟ کوئی آپ کو کما کر دیتا. یہ جتنے بھی انویسٹمنٹ کی اسکیم ویب سائٹس ہیں, وہ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کرتی ہیں وہ ان لوگوں کا کرتی ہیں. امیروں کا انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے پاس ویسے بھی کام نہیں ہے. کاروباری لوگ شکار ہوتے ہیں لیکن وہ کام ہوتے ہیں. اور جو غریب ہیں انہوں نے شکار ہونا ہے تو کیا ہونا ہے, ان کے پاس ویسے نہیں ہوگا. تو ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اور شکار ہو جاتے ہیں. تو جتنے بھی ویب سائٹ انویسٹمنٹ ویب سائٹس ہیں, ان کے اندر کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ نہ کرے. دوسری چیز, میں ایک بہت بڑی نصیحت دے کر جا رہا ہوں, آپ لوگ جب بھی کام کریں تو اتنا ہی کریں جتنا نقصان برداشت کریں. ٹھیک ہے, آپ کا 30-40 ہزار سیلری ہے, پھکی برداشت کر سکتے ہیں 1,00,000-1.5 لاکھ کی. آپ 10-20 لاکھ کی آپ کی پھکی برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ جو کام ہوتے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر, یا آپ نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنے کسی اور کے نام سے کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ پرائیویٹ بھی ہیں یا کسی اور محکمے سے بھی کام کرتے ہیں, اساتذہ میں سے ہیں, اب یہ کوئی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے اساتذہ کی کوئی بے حرمتی کی ہے, حقیقت بیان کر. تو آپ لوگ اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کا اپنا قد ہے, اتنا ہی وزن اٹھانا ہے, یہ نہیں کرنا. مجھے پیچھے ایک بندے نے کہا کہ میرا یار فلاں کمپنی تھی, 28-30 ہزار 29 ہزار ڈالر کھا کر بھاگ گئی. میں نے کہا یار آپ کی تو سیلری ہوگی کوئی 30-40 نہیں ہوگی, تو پرانا بندہ تھا تو 60-70 ہوگی. کوئی بڑا ظلم کیا, جھوٹ بھی بولوں تو 80 ہزار ہوگی. کتنی ہوتی؟ اتنی ہوتی.
تو خدا کے بندے مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ 28-30 ہزار ڈالا تو 50 لاکھ سے بھی اوپر مانگ یہ لیا کہاں سے؟ کہتا یار میں نے فلاں بندے کو بولا، اس نے 10 لاکھ لیا، 35 ہزار مہینے کی قسط ہے، دوسرے نے لیا، میں نے کدھر سے پیسہ آتا رہے گا، وہ ٹریڈ کرتے رہیں گے فلاں فلاں فلاں. یار یہ چیزیں، اب اس بندے کی پینشن بھی اتنی ہوگی جو اس نے دے دی، شاید اتنی پینشن بھی نہیں بنے گی، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن بتا رہا. تو آن لائن فیلڈ کے اندر اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، پرائیویٹ امپلائی ہیں، آپ کسی اور فیلڈ کے اندر ہیں، تو آپ لوگ صرف اتنا ہی کام کریں جتنا آپ کی جیب اجازت دے گی. اپنے قد سے بڑی چھلانگیں لگانا آپ کے آنے والی زندگی کے لیے انتہا کا مشکل ہوگا. ہم لوگوں کو نہیں قدر، ان کو قدر ہے جو 25 سال جاب کرتا ہے، 18 سال جاب کرتا ہے اور اس کو 15 لاکھ 20 لاکھ، مجھے نہیں بھی علم کہ کتنا، یا 25 لاکھ یا 30 لاکھ روپیہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو وہ 25 سال جو جاب کرتا ہے اس کی نظر پہلے دن سے اپنی پینشن پہ ہوتی ہے. اور شاید ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اگر 25 لاکھ پینشن ہے تو 15 لاکھ رشتہ دار مانگنے کے لیے ہیں کہ یار لاکھ روپے تو دیں، ہم 6 مہینے بعد واپس کر دیں گے. یا اس کے کچھ اخراجات آ جائیں گے، کسی کی بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے، کسی کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ہر گھر کی، ہر شخص کی الگ کہانی ہے. تو یہ آپ کا پیسہ اجڑ سکتا ہے. میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے. کبھی بھی آن لائن فیلڈ کے اندر کوئی کام کرنا ہو اپنے سر پہ کریں، 1.5 لاکھ والا کریں، اتنا کریں کہ چلیں آپ کے گھر کا 2-3 مہینے چولہا تھوڑا مدھم بھی ہو گیا تو آپ کا گزارا ہو سکے. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے گھر کا چولہا سالوں کے اندر بند ہو جائے. آپ لوگ معصوم لوگ ہو، آپ لوگوں کو زمانے کی شرارتوں اور چالاکیوں اور سکیمرز کا نہیں پتہ. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے بچ کے کون کہاں جائے گا. تو یہ تو غرور میں آتے ہیں، اور غرور جو چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا. بہرحال میں نے اپنا کنٹیکٹ ایڈریس دے دیا. کوئی بھی کام کرنا ہو اس سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیں. دل مانا مشورے کے تحت کام کریں، فری ہے. اگر دل نہیں مانا مشورہ جو ہے یہ TunnyForex.com اور کنٹیکٹ اس پہ کلک کریں. اگر دل نہیں مانا تو مشورے کو الٹ کر لیں. آپ کے نفع سے میرا نفع نہیں ہے، آپ کے نقصان سے میرا نقصان نہیں ہے. تو میں آج یقین مانیے کہ یہ سب سے زیادہ سکیم کا نشان ہو رہا ہے یہ متوسط طبقہ پاکستان کے اندر. امیر بھی اتنا نہیں ہو رہا، غریب بھی اتنا نہیں ہو رہا. تو ان لوگوں کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے. آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور شاید اگر مختلف لوگوں کو اگر کوئی میری بات بری لگی تو 10-12 اور لگ جائے، کوئی معذرت نہیں، کیونکہ جو بھی بات بولی گئی ہے آج کا برا لگ کر آپ لوگوں کی جان کا بچ جانا کل کی ہائے ہائے سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے. تو آپ کی 50,000 40,000 روپے آپ کی سیلری ہے تو کسی بھی بندے کو اپنی طرف نہ آنا ہے کہ یار آپ یہ کریں، آپ اتنا پیسہ ڈالیں، میں کام کروں گا، میں انویسٹمنٹ کرواؤں گا، میں یہ کروں گا. یہ جو مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف کمپنیاں جیسے BFRE ہوتی ہے، اس طریقے سے جو اسکیمرز کمپنی ہوتی ہیں، یہ انویسٹمنٹ پہ کچھ پرسنٹیج دیتی ہیں، 8%، 10%، 15%. تو یہ لوگ بیچارے یہ بولتے ہیں یار ہم 10 لاکھ ایک سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں نا، لاکھ روپے آ جائے گا. اب یہ اپنے لاکھ روپے کے لیے کسی کے 10 لاکھ اجاڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کے چکروں میں پڑنا کل کا آپ کے دوسرے ساتھی سے رشتہ تو ختم کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس رشتے کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. کل ہو سکتا ہے وہ آپ کو سینئر اور آپ کو بولے کہ آپ بیٹا تو نے مجھ سے انویسٹمنٹ کروائی تھی، آپ بولتے کہ میں تو خود ہی لٹ گئی ہیں. بہرحال یہ چیزیں یہ متوسط طبقہ، چونکہ ایجوکیشن کے اندر بھی یہ متوسط ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان لوگوں کو سکیمر سے بچانے کے لیے ایجوکیشن دینا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. اور ان لوگوں کو سکیمر سے بچانا، زمانے کی پھرتیوں کا، سکیمرز کی چالوں کا، شیطان کی شیطانی حرکتوں کا بتانا ان لوگوں کے لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. ویڈیو کو شیئر کریں. کیسی لگی؟ کمنٹس آپ کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے، لیکن مجھے آپ کے کمنٹ سے آئیڈیا ہوتا رہے گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.